جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ جگہ کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا تھا، جی لیکن جب اس کے بعد اس میں اصحاب پیغمبر اور نبی کی اولادیں دفن ہوئی ہیں، جب ان کو صحیح یہاں پر دفن کیا گیا ہے، نبی کے عظیم اصحاب دفن ہوئے، تو یہ اب بقیع غرقد نہیں رہ گیا، بلکہ یہ بقیع جنت البقیع بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس زمین میں نبی کا جز دفن ہو، جی جہاں پر نبی کی بیٹی دفن ہو، بالکل نبی کی فرزند دفن ہو، نبی کے اصحاب خلص اور مومنین دفن ہو، جی حسن جیسی شخصیت دفن ہو، امام محمد باقر جیسی شخصیت دفن ہو، اللہ، امام زین العابدین جیسا امام دفن ہو، جعفر صادق جیسا امام دفن ہو، تو وہ زمین واقعی جو ہے وہ زمین پھر جنت کی ہی زمین کہلائے گی۔ بے وہ شک، کوئی عظیم، کوئی معمولی جگہ نہیں، بلکہ وہ عظیم جگہ ہے۔ تو یہ یقیناً جنت البقیع جسے عظمت بخشی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آباد تھی، جی جسے آباد کیا حضور سرور کائنات نے اپنے اصحاب کو دفن کرنے کے بعد سے لے کر، اور پھر اس کے بعد مومنین اسی جی نبی اکرم کی سنت اور پیروی پر عمل کرتے ہوئے اپنے جی مرحومین کو وہاں پر دفن کرنے لگے، اصحاب صحیح دفن ہونے لگے، مسلمین دفن ہونے لگے، اور پھر اسی جنت البقیع پر جو ائمہ طاہرین کی قبریں ہیں اس کے جی اوپر قبے تعمیر کیے گئے، اس کے اوپر بہترین قسم کی عمارتیں بنائی گئیں، جی اور وہ عمارتیں صرف اس لیے بنائی گئیں تاکہ یہ جو عظیم ہستیاں جو دفن ہیں، جو جی اسلام میں جن کا ایک نمایاں جی کردار ہے، جناب صحیح زہرا ہوں، چاہے جناب حسن ہوں، یا اور دیگر شہداء ہوں، جو جی شہداء راہ حق ہیں، جو اسلام کی راہ میں بہت سے شہداء جو شہید ہوئے اصحاب صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، ان کی قبریں بھی اسی جگہ پر ہیں۔ ان کی قبروں کی یاد، ان کی قبروں کی بقا جی صرف اس لیے تھی اور مسلمانوں نے اسے باقی رکھنے کی کوشش کی جی اور باقی رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد کریں، کیونکہ یہ صحیح قبریں دیکھ کر یہ شعائر اللہ ہیں، جی قبریں جو ہیں وہ شعائر اللہ ہیں۔ قبروں کی کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان کسی بھی قبر کی پوجا، کسی بھی قبر کی عبادت نہیں کرتا ہے، جی صاحب قبر کے پاس جا کر وہاں پر سلام کرتا ہے، اور اس صاحب قبر کو دیکھ کر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ اللہ عظیم اکبر، ہستیاں وہ ہیں جی کہ جنہوں نے پیغام الہی ہم تک پہنچایا ہے، اور خود جنہوں نے اللہ کے پیغام پر عمل کیا ہے، عمل پیرا رہے ہیں، صحیح اور آج وہ انہیں قبروں میں سو رہے ہیں۔ یہ اللہ کتنے اکبر، عظیم تھے، یہ کتنے بزرگ تھے، لہٰذا یہ جو قبریں ہیں یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اور بے اسی شک شعائر اللہ ہونے کی وجہ سے مسلمین اور مومنین نے ان قبروں کو آباد کیا تھا، ان قبروں پر تعمیراتی کام کیا تھا، ان پر قبے بنائے تھے، ان کے قریب مسجدیں بنائی تھیں، جی اور ان کا یہ جو مسجد بنانا ہے اس قبر کے اوپر یا جنت البقیع میں، یہ مسجد بنانا ان اولیاء خدا کی قبروں پر، جی یہ کوئی ان کا کوئی اپنا فعل مسلمین کا اس وقت سے، یہ جی کوئی نیا فعل نہیں تھا۔ نبی بالکل اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی کے اس حجرے میں دفن تھے جی جو جس میں آج دفن ہے، جس کے اوپر اس وقت بھی
قبہ تھا، اس وقت بھی چھت تھی، اس وقت بھی دیواریں تھیں. اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو کسی کو اشکال ہوتا تو اسی وقت اس دور میں اس زمانے میں وہ اشکال کرتا، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس زمانے سے نبی اکرم کی قبر اطہر پر قبہ بنا ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی قبر کے اوپر چھت بنی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو جناب ابراہیم کے فرزند جناب اسماعیل اور خود اسی جنت البقیع کے اندر جناب حوا کی قبر تھی، اور جناب حوا کے قبر کی نشانی کے طور پر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ چھت تھی. یہ ساری چیزیں موجود تھی. نبی اکرم کے بعد اصحاب اور اصحاب کے بعد جو تابعین ہیں، یہ سب نے اس عمل کو دیکھا، اور یہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں موجود تھی. پھر بھی نہ کسی نے اعتراض کیا، نہ کسی نے اشکال کیا. یہ تمام چیزیں موجود تھی. کیوں موجود تھی؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ سب شعائر اللہ تھی. یعنی ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور آج بھی جن قبروں کے اوپر آئے، جنہیں اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے، تھوڑا سا بھی شعور دیا ہے، تھوڑی سی بھی فہم دی ہے، وہ تعصب اور انانیت کے، غرور و گھمنڈ کے اس ظلمات میں ڈوبے ہوئے وہاں سے نکل کر آئے، اور آ کر ان مقامات کا مشاہدہ کریں اور ان مقامات کا جائزہ لیں کہ جن مقامات پر آج بھی قبریں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، قبروں کے اوپر مقامات بنے ہوئے ہیں. آئے آ کر دیکھیں کہ وہاں پر قبروں کی عبادت ہوتی ہے یا وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. بے شک. تو شاید کسی بے سمجھ انسان کو سمجھ آ جائے اور یہاں پر آنے کے بعد اس کے ہوش کھل جائیں، شاید اسے جو ہے وہ صحیح پتہ چل جائے. اس کی جو ایک پردہ ہے، شاید وہ پردہ ان کی اس کی نگاہوں سے ہٹ جائے، اور وہ آنے کے بعد، اور وہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان مقامات پر آنے والے چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، تعلق جو ہے وہ مذہب ہے. کیونکہ اہل سنت ویسے بھی ایسا نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ قبہ بنانا یا قبر کسی بھی اولیاء کی قبر، خصوصاً اولیاء کی قبر، عام آدمی کی قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اولیاء کی قبر. جو اہل سنت ہیں وہ بھی اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء کی قبر جو ہے وہ اس لیے باقی رکھتے ہیں تاکہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جا سکے، تاکہ انہیں دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا جا سکے، لوگوں کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو انہیں دیکھ کر، لوگوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو انہیں دیکھ کر. اس لیے جو ہے وہ قبروں کو باقی رکھا جاتا ہے، اس لیے قبروں کو اوپر جو ہے وہ مسجد بنائی گئی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اصحاب کہف کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جب اصحاب کہف کے قبر کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہاں پر اختلاف ہوا، تو وہ لوگ جو کافر تھے، جیسا کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک ابن علیہم بنیانا، کہ اس کے اوپر ایک دیوار بنا دیا جائے. اصحاب کہف کی جو قبر ہے اس غار کے سامنے ایک دیوار بنا دیا جائے اور دیوار بنا کر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ جو ہے ان کے حال کو اللہ جانتا ہے. بس اس طرح سے. لیکن وہ لوگ جو مومنین تھے، جیسا کہ قرآن مجید نے خود مومنین سے تعبیر کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مومنین تھے ان لوگوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اصحاب کہف کی جو قبر ہے اس کو ہم اپنے لیے مسجد قرار دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے اصحاب قبروں کی عبادت کریں گے اصحاب کہف کی، نہیں، یہاں پر ہم چونکہ یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، انہوں نے یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، لہذا ہم یہاں پر ان سے اطاعت خداوندی، عبادت خداوندی کا درس لیں گے اور یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. تو یہ جو جنت البقیع ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک حیثیت، ایک مقام حاصل تھا، اور اس کو 1200
44 हिजरी तक ये जन्नतुल बकी तामीर रही, मुअम्मर रही। लेकिन जब 1344 हिजरी, एक मरतबा 1200 कुछ हिजरी और फिर 1344 हिजरी में ग़ालिबन ये जो वहाबियत का एक फितना आया, और इस वहाबियत के फितने ने जब इस अजीम मकामात मुक़द्दसा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पर ये पहुँचे, और इन्होंने इस जन्नतुल बकी की जो कि एक अजीम मकाम था, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया और इसे मिस्मार करना चाहा, इस जन्नतुल बकी को गिराना चाहा। अब गिराने के बहुत सारे अहदाफ हैं उनके, बहुत सारी वजह हैं। तो उस वक्त बहुत मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ किया, हर तरफ से उनके खिलाफ बगावत हुई कि सिर्फ अहले तशय्यो की तरफ से नहीं, तमाम जो मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान सब ने मुखालिफत की, सब ने इनके इस फेल का बाइकाट किया, इनके इस फेल को गैर शरई करार दिया। इन्होंने अपनी बात पर जब देखा कि सारे मुसलमान जो हैं उनके इस अमल से नाराज़ हैं, उनके इस फेल से खुश नहीं हैं कि जन्नतुल बकी को मुनहदिम करें और कब्रों को मिस्मार करें, तो उन्होंने कि हीला अख्तियार किया। उन्होंने एक शख्स को मुअय्यन किया जो उस वक्त वहाँ का कादी और क़ुज़ात था, जो वहाबियत की अक़ीदा रखता था, उसे मुअय्यन किया। उसने जो मक्का और मदीने के तमाम फ़ुक़हा थे उनसे जो है कुछ लोगों से, वो भी सबसे नहीं, कुछ फ़ुक़हा से तरगीब और तरहीब की बिना पर किसी को जो है वो लालच दिया, किसी को डराया, किसी को खौफज़दा किया, और उनसे कुछ जो है वो जिन कब्रों के ऊपर जो कुब्बे बने हैं उनको मुनहदिम करने का फतवा लिया। और उसके बाद उसी का सहारा लेकर ये वहाबियत जैसी गुमराह अफकार ने इस अजीम कब्र, इस अजीम मकामात मुक़द्दसा को, इस अजीम कब्रों पर जो बने हुए कुब्बे थे, जो मसाजिद थी, जहाँ पर लोग इबादत खुदाबंदी किया करते थे, जहाँ पर आकर लोग परवरदिगार को याद करते थे, इस मुनहरिफ और बाल फ़िरक़े ने, वहाबियत ने इसको मुनहदिम कर दिया। बेशक बेशक क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। आखिर में तकरीबन 2 मिनट का टाइम मज़ीद है। इस उन्वान से अगर मज़ीद भी कोई जो मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है आजकल के इस दौर में, ज़ाहिर है कि हर मोमिन जो है वो चाहता है कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ हो सके, तो इस उन्वान से जो है अगर कोई पैगाम देना चाहे, बिस्मिल्लाह फरमाएं। हर बशर, जी बिल्कुल, पैगाम आज आपके ज़रिए से और इस अजीम प्लेटफार्म इमाम हुसैन टीवी जो कि करबला मुअल्ला से नशर होती है, जो वहाँ से लोग देखने वाले हैं, उनसे यही गुजारिश है कि 8 शव्वाल को जिस दिन इन्हिदाम जन्नतुल बकी हुआ है, उस दिन किसी ना किसी तरीके से, अब हर एक का एहतजाज का तरीका अलग होगा, कोई जो है वो जुलूस की शक्ल में निकल कर एहतजाज करे, और अगर जुलूस की शक्ल में नहीं निकल कर एहतजाज कर सकता है, क्योंकि हर जगह का एक ज़र्फ है, तो जिस एतबार से भी मुमकिन हो सके काला लिबास पहन कर, या जिस एतबार से भी हो सके वो उस दिन आवाज़ एहतजाज को बुलंद करे, ताकि इन मज़ारात मुक़द्दसा को फिर से तामीर किया जा सके, और वो जो अल्लाह के हकीकी चाहने वाले हैं इन मकामात मुक़द्दसा को अपने लिए मस्जिद करार दें और वहाँ पर जाके इबादत खुदाबंदी अंजाम दें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर यही दुआ है हमारी, हमारे वक्त के इमाम से, इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से, और तमाम मोमिनीन से ये दुआ है कि कम अज़ कम जो है वो जन्नतुल बकी की तामीर के लिए बारगाह रब्बी में हाथों को बुलंद करके कहें, परवरदिगार हमारे इस इमाम अजीम इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि मकामात मुक़द्दसा की फिर से तामीर हो सके इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क़िबला, अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नहायत ही तहे दिल से आपका ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पर आपने इशारा फरमाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह किसी और वक्त आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे, तब के लिए अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिजवी साहब क़िबला से।
اور انہوں نے یہ فرمایا کہ خود جو جنت البقیع ہے، جنت البقیع جو کہ بقیع خود بہشت کو کہتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں ان کے، اور بعض نے کہا کہ جو درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جہاں پر زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں اس کو بھی بقیع کہتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ حتیٰ جو باغ ہے اس باغ کو بھی جنت البقیع بقیع کہتے ہیں۔ تو جنت البقیع اس عنوان سے کہ خود اہل البیت علیہم السلام میں جو مہم شخصیات ہے ان کے قبور وہاں پر ہے، اور ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا، اور امام سجاد علیہ السلام، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان مہم شخصیات کے قبور وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ امہات المومنین کے قبور ہے، اور اس کے علاوہ اصحاب کے قبور بھی اسی مقام پر ہے۔ اور جو سب سے پہلے جو پہلی قبر بنی تھی وہ عثمان بن مضمون کی قبر بنی تھی، جو کہ خود صحابی رسول تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ اس بقیع کا جو ہے یہ شروعات اس طریقے سے ہوئی، اور نہایت ہی مہم شخصیات شہداء کی قبور وہاں پر ہے، جو صدر اسلام کے جنگوں میں جو افراد شہید ہوئے ہیں ان کے قبور اسی مقام پر ہے، اور بہت سارے شخصیات مہم شخصیات کے قبور یہاں پر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے جنت البقیع، 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 اے جنت البقیع۔